صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج پھر ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ حضرت کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے ایام جاری و ساری ہیں، انتہائی متبرک مہینہ ہے۔ جتنا بھی ہم اس کے فیوز و برکات سے استفادہ کریں وہ کم ہے۔ خوش نصیب ہیں افراد کے جنہوں نے پھر سے ماہ مبارک رمضان کو درک کیا اور اس کی فضیلتیں ان کے شامل حال ہوئیں۔ یہ اللہ کا مخصوص مہینہ ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے روزے کی نیت کے سلسلے میں کہ روزے کی نیت کب کرنی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے۔ روزے کی نیت ہو یا کسی اور عبادت کی نیت زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے کہ ہم نیت کو زبان سے دہرائیں کہ روزہ رکھتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں، مغرب کی یا ظہر کی، عصر کی، فجر کی، عشاء کی، یا فلاں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل نیت ہے انسان قصد کرے، ارادہ کرے کہ میں یہ کام کروں گا۔ تو یہی دل میں جو نیت کی جائے گی، دل میں جو ارادہ کیا جائے گا، جو دل میں قصد کیا جائے گا، وہی اصل نیت ہے۔ بعض لوگ نیت دہرانے کے چکر میں بہت پریشان رہتے ہیں کہ جب تک زبان سے لفظ نہ دہرا لی جائیں، رٹی رٹائی لفظیں نہ دہرا لی جائیں، تب تک کہ ان کی نیت گویا کہ ہوئی نہیں، وہی سمجھتے ہیں۔ اسی چکر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جماعت میں پیش نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، جماعت جاری و ساری ہوتی ہے نماز جماعت، تو اس میں لوگ انتظار کرا دیتے ہیں پیش نماز کو، یا اللہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ وہ گھنٹوں نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں باجماعت یا فلاں امام کے پیچھے۔ تو وہ پیش نماز ایک حد تک انتظار کر سکتا ہے، کہاں تک انتظار کرے گا؟ تو اس میں کیا ہے کہ ارادہ اور نیت کافی ہے، زبان سے دہرانا ضروری نہیں۔ نماز میں ہو یا روزے کی نیت ہو یا وضو کی نیت ہو، کوئی بھی نیت ہو، زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے۔ یا جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو پیش نماز کو انتظار نہیں کرانا چاہیے۔ مثال کے طور کے اوپر کوئی حمام جا رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ حمام جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہے ہو؟ غسل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کچھ اور تو جواب نہیں دیتا۔ حمام میں اگر کوئی نہانے کے لیے جا رہا ہے تو کوئی اور جواب اس کے علاوہ نہیں دیتا۔ اگر اس سے پوچھا جائے، کوئی پوچھ لے کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو، تو یہ کہے گا غسل کرنے جا رہا ہوں، نہانے جا رہا ہوں۔ تو یہی ارادہ اور نیت جو ہے وہی کافی ہوتی ہے، الگ سے باقاعدہ زبان سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غسل کی نیت ہو، وضو کی نیت ہو، کوئی اور نیت ہو۔ کوئی صاحب مغرب کا وقت ہے اور مسجد جا رہے ہیں، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ کہاں جا رہے ہیں، تو یہی تو کہے گا کہ ہم مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کہ دل میں جو ارادہ اور نیت ہے وہی اسی کا نام نیت ہے، اسی قصد کا نام نیت ہے۔ تو زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے، اصل نیت وہی ہے کہ جو دل میں جس چیز کا ارادہ کیا جائے، مثلا نماز ہو یا روزہ ہو۔ اب بات یہ ہے کہ پورے ماہ مبارک رمضان کی نیت کی جائے گی روزوں کی، یا کسی الگ الگ ہر روزے کی نیت کی جائے گی۔ تو مراجع کرام کے نزدیک یہ ہے کہ پورے مہینے کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں پورے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھوں گا، اور ہر روز کے روزے کی الگ الگ بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ نیت یہی ہوگی کہ روزہ رکھتا ہوں ماہ مبارک رمضان کا واجب قربتاً اللہ، یا پورے ماہ مبارک رمضان کے روزہ رکھوں گا میں واجب قربتاً اللہ۔ تو ہر ایک روزے کی نیت الگ الگ بھی کی جا سکتی ہے، اور پورے مہینے کی ایک ساتھ بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ کوئی دقت کی، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں نیت ہی دیکھی جاتی ہے ہر عمل میں۔ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ وہی ہر عمل میں دیکھی جاتی ہے کہ انسان کس خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اپنی حاضری دے رہا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے کس خلوص کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ یہی تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ریاکاری کی یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، دکھاوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جتلانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بتلانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ دلوں کے راز سے واقف ہے۔ وہ نیت اور ارادے کو دیکھ کر کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اور روزے سے بڑھ کے کوئی خلوص والی عبادت ہے ہی نہیں۔
اس لیے کہ ہر عبادت دکھائی دیتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتی کہ انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے، جب تک وہ نہ بتائے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی مخلصانہ عبادت ہے اللہ کی بارگاہ میں روزے کی صورت میں۔ اس کو فراموش نہ کریں، اس سے استفادہ کریں۔ بہترین ایام ہیں، قیمتی ایام ہیں، ایک نفس اس کا قیمتی ہے، ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، ایک سانس قیمتی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اپنی نیتوں کو صحیح و سالم رکھنے کی ضرورت ہے، خلوص نیت سے بارگاہ الہی میں آئیں اور اپنے اعمال کو قبول کرائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔